یونیفارم سول کوڈ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے لاء کمیشن سے ملاقات میں کہا۔ جی ہاں دوستو، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے لاء کمیشن سے ملاقات کی اور ملاقات میں انہوں نے کہا کہ یونیفارم سول کوڈ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ ہم یونیفارم کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے شریعت کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے دین کے خلاف ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ آئیے کیا ہے پورا معاملہ ہم جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد فرمود اشاعتی، اور آپ دیکھ رہے ہیں اشاعتی ولاگ یعنی اشاعتی نیوز۔ یونیفارم سول کوڈ سے متعلق مسلم پرسنل لاء بورڈ نے لاء کمیشن سے ملاقات کی اور بہت ساری بات چیت ہوئی ان کے درمیان، اور کیا کیا باتیں ہوئی اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک ویڈیو بنانے میں ایک کریئٹر کے لیے بہت ساری محنتیں لگتی ہے، بہت سارا ایڈیٹنگ کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو سوچنا پڑتا ہے، خبروں کی تحقیق کرنی پڑتی ہے، خبروں کی تہہ میں جانا پڑتا ہے، پھر اس خبر کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، بہت ادب کے ساتھ التماس کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کی گھنٹی دبا کر ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے، کیونکہ یوٹیوب خود کہتا ہے جب کسی ویڈیو کو لائک کیا جاتا ہے، چینل کو سبسکرائب کیا جاتا ہے اور کمنٹ کیا جاتا ہے تو یوٹیوب خود اس ویڈیو کو لاکھوں لوگوں تک پہنچاتا ہے اپنی ذمہ داری لے کر کے۔ تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں آپ کے سامنے خبر لا کر کے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ برائے مہربانی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اپنے دوست یار احباب اور اپنے گاؤں والے، پڑوسی والے اور جتنے بھی تعلقات والے ہیں ان کے درمیان ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور شیئر کرنے کے بعد کمنٹ میں ضرور کچھ اچھا لکھ دیجئے تاکہ ہمیں حوصلہ ملے، ہمیں ہمت ملے اور ہمیں کام کرنے میں مزہ آئے، اور ہم ہمت سے آپ کی آواز کو اس پلیٹ فارم کے اوپر رکھتے رہیں، آپ کی آواز کو اٹھاتے رہیں۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور پوری بات کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پوری وضاحت کے ساتھ کھل کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ۔ نئی دہلی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے گزشتہ کل لاء کمیشن کے چیئرمین، دیگر ممبران اور افسران سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور یونیفارم سول کوڈ پر بورڈ کے موقف کو پیش کیا، نیز ایک یادداشت بھی چیئرمین کو پیش کی۔ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے پریس کو بتایا کہ وفد کی قیادت بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی، اور وفد میں پروفیسر ڈاکٹر سید علی محمد نقوی اور انجینئر سید سعادت اللہ حسینی، نائب صدر بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، سینئر ایڈوکیٹ جناب یوسف حاتم مچھالہ، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد شاہی امام مسجد فتح پوری، ایڈوکیٹ ایم آر شمشاد، چیف ایڈیٹر لاء جرنل ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، ترجمان بورڈ پروفیسر موسیٰ بشری عابدی اور ایڈوکیٹ نبیلہ جمیل ممبر بورڈ شامل تھے۔ یہ ملاقات لاء کمیشن کے چیئرمین کی دعوت پر ہوئی تھی۔ اب آگے جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ملاقات کی اور کیا کیا باتیں ہوئی۔ یہ جتنے لوگوں کا نام لیا گیا ہے یہ سارے بورڈ کے ممبران ہیں، کوئی صدر ہے تو کوئی جنرل سیکریٹری ہے، اسی طریقے سے سارے لوگ اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ ویڈیو کے اندر جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا بات چیت ہوئی ہے اور ان لوگوں نے لاء کمیشن سے کیا کہا ہے۔ سب سے پہلے لاء کمیشن کے چیئرمین نے اپنا
اور لاء کمیشن کے دیگر ذمہ داران کا تعارف پیش کیا۔ بورڈ کی جانب سے ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے سب سے پہلے مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجمالی تعارف پیش کیا۔ بعد ازاں صدر، دیگر ذمہ داران اور ارکان بورڈ کا تعارف پیش کیا۔ جب لاء کمیشن کے چیئرمین نے یونیفارم سول کوڈ پر بورڈ کا موقف جاننا چاہا تو صدر بورڈ نے تفصیل سے اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ ایک ایسے ملک میں جس میں مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے لوگ رہتے ہوں، سب کے لیے یونیفارم سول کوڈ بنانا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، اس لیے بھی کہ ہر طبقہ اور ہر مذہبی گروہ کو اپنے رواج اور کسٹم سے لگاؤ ہوتا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کا پرسنل لاء قرآن اور سنت پر مبنی ہونے کی بنا پر ان کے لیے کوئی بھی ایسا قانون جو قرآن اور سنت سے متصادم ہو ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بتایا کہ قانون شریعت کے دو بنیادی ماخذ ہیں، ایک قرآن اور سنت، دوسرا قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا گیا اجتہاد۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے وہ مسلمانوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، البتہ وقت اور حالات کی مناسبت سے علماء کے اجتہاد میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مولانا نے آگے فرمایا کہ 21ویں لاء کمیشن نے ہمارے سامنے متعین سوالات رکھے تھے اور 2 بار لاء کمیشن کے ساتھ ملاقات میں ہم نے ہر سوال کا قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب دیا تھا، جسے بعد میں تحریری شکل میں بھی داخل کر دیا گیا۔ توقع تھی کہ 22واں لاء کمیشن بھی اسی طرح مسلم پرسنل لاء کے تعلق سے ان کے جو سوالات ہیں اسے پیش کرے گا اور اس پر ہم سے جواب طلب کرے گا۔ تاہم اس بار لاء کمیشن نے اہل ملک سے UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ پر ان کا موقف جاننا چاہا، جو کہ ہم نے تفصیل سے اور ہماری درخواست پر لاکھوں مسلمانوں نے لاء کمیشن کو فراہم کر دیا ہے۔ لیگل کمیٹی کے کنویز جناب ایڈوکیٹ یوسف حاتم مچھالہ نے کہا کہ حکومت نے یونیفارم سول کوڈ پر جو 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے اس کے کنویز جناب سشیل مودی نے پریس میں کہا ہے کہ UCC قبائلی طبقات اور شمال مشرقی ریاستوں کے عیسائی مستثنی ہوں گے، یعنی مشرقی اور شمالی دونوں جانب جو لوگ عیسائی رہتے ہیں یعنی عیسائیت کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کو UCC سے الگ کر دیا جائے گا، یعنی ان کے لیے یونیفارم سول کوڈ لاگو نہیں ہوگا۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ سب کے لیے برابر قانون اور سب کے لیے برابر کی باتیں، سب کے لیے برابر کا درجہ، سب کے لیے ایک ہی قانون۔ لیکن اس سے عیسائی کو مستثنی یعنی الگ کر دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ یونیفارم سول کوڈ کیسے ہوا؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پھر مسلمان کو اس سے کیوں استثناء نہیں دیا جا رہا ہے؟ جب عیسائی کو اس سے الگ کیا جا رہا ہے تو یونیفارم سول کوڈ سے مسلمانوں کو بھی الگ کر دیا جائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو ہی UCC سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے پاس کون سے اعداد شمار ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ مسلم پرسنل لاز میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے؟ اس موقع پر مداخلت کرتے ہوئے لاء کمیشن کے چیئرمین نے کہا کہ متعین طور پر بتائیے کہ بچوں کی کم عمری میں شادی پر آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ اس پر صدر بورڈ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسلام نے شادی کی کوئی عمر متعین نہیں کی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جب عورت اور مرد شادی کے تقاضے پورے کرنے کے قابل ہو جائیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر قاسم رسول الیاس نے کہا کہ شادی کے لیے بلوغت کو معیار بنایا گیا ہے، تاہم اگر آپ مسلم معاشرے کا جائزہ لیں گے تو پائیں گے کہ عام طور پر جب لڑکیاں تعلیم سے فارغ ہوتی ہیں تو ان کی شادی بالعموم 18 سال کے بعد ہی ہوتی ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ یوسف حاتم مچھالہ نے کہا
کہ جہاں تک کم عمری کی شادی کی بات ہے، اس کا انحصار سماجی و اقتصادی صورتحال پر ہے۔ جن لوگوں کی سماجی و اقتصادی حالت بہتر ہے وہاں اس کا رواج نہیں ہے۔ لہذا اصل سوال یہ ہے کہ کیا حکومت لوگوں کی سماجی اور اقتصادی حالت بدلنے کی طرف توجہ دے گی؟ ہمارے نزدیک UCC دراصل مسلمانوں کی دینی شناخت کو متاثر کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ مچھالہ صاحب نے کہا کہ ہندو کوڈ بل میں ہندوؤں کے تحت جو رعایت دی جاتی ہے اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہیں، اس سے ملک کا ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ اس پر چیئرمین لاء کمیشن نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ڈاٹا ہے؟ اس پر جناب یوسف حاتم مچھالہ نے جسٹس وانچو کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیا۔ پھر یہ دریافت کیا گیا کہ اگر حکومت یونیفارم سول کوڈ کو ختم کرے گی یا اس ہفتے پر مصر ہے تو کیا وہ فائدہ سب کو پہنچائے گی؟ اگر یہ قانون بن رہی ہے تو کیا یہ سب کو فائدہ پہنچائے گی؟ اس پر چیئرمین نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس کا تعلق انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ کمیشن نے جب متعددہ شادی پر سوال اٹھایا تو اس کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر سید علی محمد نقوی نے کہا کہ یہ اجازت استثنائی صورت کے لیے ہے اور اب یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ نہ ہندوستان میں اور نہ ہی ایران میں اس کا چلن ہے۔ ایڈوکیٹ M.R. شمشاد نے کہا کہ متعددہ شادی کا اب کوئی چلن نہیں ہے، تاہم میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ لیو ان ریلیشن شپ جائز مانتا ہے، بغیر شادی کے چند ماہ، چند مہینے، چند سال یا تمام عمر ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہے، تو اس صورت میں متعدد شادی پر اعتراض کیوں؟ ایڈوکیٹ M.R. شمشاد نے کہا کہ خود ہمارا دستور بھی یونیفارم نہیں ہے اور تنوع کو پسند کرتا اور اس کو تحفظ دیتا ہے۔ چیئرمین اوستھی نے کہا کہ ہم شریعت کے کسی مسلم قانون کو متاثر کرنا چاہیں گے نہیں، بالکل نہیں، لیکن جو غلط باتیں در آئی ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا جنسی تفریق یا صنفی مساوات، قانون کی نگاہ میں مرد عورت کی برابری کا مسئلہ، بچے کو گود لینے کا مسئلہ وغیرہ۔ اسلام گود لینے کے لیے تصور کے مخالف ہے، تاہم کوئی گود لینا چاہے تو اس کو منع بھی کرتا ہے۔ اس پر اگر کوئی چیز لائی جاتی ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ صدر بورڈ نے کہا کہ یتیم و نادار بچوں کی پرورش اور کفالت پر اسلام نے بہت زور دیا ہے، تاہم وہ گود لینے کے لیے ایسے تصور کے مخالف ہے جس میں گود لیے ہوئے بچے کی حیثیت حقیقی اولاد کی ہو جائے۔ اس سے شریعت کے بہت سے احکام متاثر ہو جاتے ہیں، بالخصوص جائیداد کی تقسیم کا معاملہ یا محرم و نامحرم کے مسائل وغیرہ۔ پروفیسر موسیٰ بشری عابدی نے کہا کہ اسلام صنفی مساوات کے بجائے انصاف کی بات کرتا ہے۔ اسلام میں عورت پر کوئی خانگی ذمہ داری نہیں ہے۔ بیوی، بچوں کی کفالت، اپنے ماں باپ کی کفالت اور گھر چلانے کی پوری ذمہ داری مرد پر ہے۔ عورت اگر کوئی ملازمت کرتی ہو یا اس کی کوئی جائیداد ہو تب بھی مرد اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ گھر چلانے میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ عورت پوری طرح اپنے مال میں تصرف کا بھی اختیار رکھتی ہے۔ دوسری طرف نہ صرف باپ کی جائیداد سے حصہ ملتا ہے بلکہ اپنے شوہر، اولاد اور بھائی کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ متعین ہے۔ اس طرح اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس شادی کے وقت مرد اپنی منکوحہ کو مہر دیتا ہے۔ گفتگو میں مولانا اصغر علی، امام مہدی سلفی، محترمہ نبیلہ جمیل نے بھی حصہ لیا۔ آخر میں ایک بار پھر صدر بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے یہ واضح کر دیا کہ قرآن و سنت کے
جو احکامات ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس میں کسی بھی رد و بدل کے نہ تو خود مجاز ہے اور نہ ہم کسی اور کو اس کی اجازت دے سکتے ہیں۔ نکاح و شریعت، طلاق، وراثت وغیرہ کے احکامات کے تحت ایپلیکیشن ایکٹ 1973 میں تسلیم شدہ ہے۔ قانون شریعت رواجی قانون نہیں ہے بلکہ اللہ اور رسول کی طرف سے ودیت کردہ ہے۔ ملک کے دستور کے بنیادی حقوق کے باب میں بھی اسے تسلیم کیا گیا ہے۔ اخیر میں بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے بورڈ کی طرف سے تیار کردہ جواب تحریری طور پر چیئرمین لاء کمیشن کو پیش کیا۔ چیئرمین لاء کمیشن نے صدر بورڈ اور دیگر ارکان وفد کا شکریہ ادا کیا۔ صدر بورڈ نے بھی چیئرمین لاء کمیشن کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری درخواست کو قبول فرما کر ملاقات کا موقع دیا، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھی لاء کمیشن کی پوری بات چیت جو ہوئی ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے۔ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یونیفارم سول کوڈ مسلمانوں کے لیے سراسر غلط ہے اور سراسر دین و مذہب میں تبدیلی کرنا ہے، اسلام کو ختم کرنے جیسا ہے۔ صرف نام کے مسلمان ہم رہیں گے اور ساری چیزیں ہماری بدل دی جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں مضبوطی سے اور پوری طاقت سے اپنی آواز کو بلند کیجئے اور ہنسا کو کبھی بھی اپنے پاس جگہ مت دیجئے اور اپنی آواز کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری طاقت سے اٹھائیے۔ یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کی آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ آپ اس پلیٹ فارم کو مضبوط کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں یاروں کے اندر ضرور شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں یہی کہوں گا، السلام علیکم۔ اب آپ خود حفاظت میں رہیے اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کیجئے۔